بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسئلہ افضلیت کیا ہے؟ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ افضل ہیں؟ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس امت کا اختلاف موجود ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں اہل سنت کے پاس کیا دلائل ہیں اور شیعہ کے پاس کیا دلائل موجود ہیں۔ یہ ضرورت اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت تفریق پائی جاتی ہے اور ایک اشتعال کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور ہر مکتب ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے دلائل مضبوط ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر ہمارے لیے یہ کام ضروری بنتا ہے کہ ہم دونوں مکاتب فکر کو سنیں کہ ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کے پاس ایسے کیا ٹھوس ثبوت موجود ہے جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ درست ہے۔ میں اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کو، اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ میرے ساتھ پہلے بھی پروگرام کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور ان کی ایک کوالٹی اور خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی ان سے وقت مانگے تو یہ وقت بھی دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو بھی عقیدہ ہے اس کو یہ مدلل طور پر اپنے جس طرح بھی سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور کسی طرح سے بھی خوف وغیرہ وہ نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکتب اہل تشیع کی جانب سے جناب علامہ فرمان علی معصومی صاحب، جن کا تعلق خیرپور سے ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو اہل تشیع کے درسیات ہوتی ہیں اسے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ریسرچر ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور مختلف دینی ذمہ داریاں ان کے پاس موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ شکریہ حضرت، آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں۔ بہت مشکور ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، اور اہل سنت کا اس کے پر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى هدى للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ افضلیت ہے کیا ہے، جی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو افضلیت کا معاملہ ہے یہ کیا ہے۔ جی جی، یہاں تھوڑا سا میں، چونکہ آپ کا سوال ہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں گا کہ ہم اس کو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، جی، یعنی نبی کریم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل کون ہے۔ بہتر۔ تو یہ جو ہے مسئلہ افضلیت کا اہل سنہ و جماعہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین جو شخصیت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسئلے کا تعلق ضروریات دینیہ سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ نوٹ کیا جائے، ضروریات دینیہ سے نہیں ہے، اس مسئلے کا تعلق ضروریات اہل سنہ سے ہے۔ ضروریات دینیہ الگ چیز ہے، اور ضروریات اہل سنت جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی کہ جب کافر، مشرک، غیر مسلم ہوں تو وہاں یہ مسائل نہیں ہوتے کہ افضل کون ہے۔ جب ہم کفار اور مشرکین سے بات کرتے ہیں تو وہاں یہ مسائل نہیں ہوتے کہ افضل کون ہے، وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔
تو ان سے تو ہم اس میں بات کریں گے۔ اب مسلمانوں کے اسلام کے بعد جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے؟ تو اہل سنت و جماعت کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ افضل ہیں۔ افضل کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ استعمال ہوا، ذالک الفضل کے طور پہ بھی استعمال ہوا، یہ لفظ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہاں بھی استعمال ہوا، اور یہ لفظ جو ہے فضل یفضل اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کے، انسان کے اوصاف پر جو اللہ نے دی ہیں نعمتیں اور اوصاف، اس پر جو چیز دلالت کرتی ہے اس کو ہم فضل کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک کسی کو علم کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، کسی کو اللہ پاک نماز میں کاملیت دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک اسلام کے لانے میں اولیت دیتا ہے، تو یہ سب جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ان کو فضائل کہتے ہیں۔ انعامات یعنی انعامات اور اکرام، انعامات اور اکرام۔ جب بہت سارے لوگ موجود ہوں تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پر اللہ کا انعام کتنا ہے، اور پھر اس انعام کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ انعام خاندانی کہاں تک پاور رکھتا ہے، اور انعام دینی کہاں تک پاور رکھتا ہے۔ جہاد کا انعام ہے تو کتنا ہے، خرچ کا انعام ہے تو کتنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خدمت، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت کا انعام ہے تو کتنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب پڑھتے ہیں، ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں، ان کے نظریے کو پڑھتے ہیں، ان کے اپنے عقائد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی کہ افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام کے متبعین ہیں، ان کے اصحاب ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں جو موحدین ہیں، جو موحدات ہیں، جب ان کو ہم رکھتے ہیں اور پھر ان میں ہم سیدنا صدیق اکبر کو رکھتے ہیں تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی کی حدیث کے مطابق اور ائمہ اہل بیت کے فرامین اور مولا کائنات کے قول اور مولا کائنات کے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تحقیقی مسئلہ یہ ہے، اہل سنت کی ضروریات میں سے ہے کہ افضل ترین شخصیت ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، جب آپ دلائل طلب کریں گے تو پھر اس پر بات کی جائے۔ بہترین، بہت خوب۔ میں آگے آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا حکم کیا ہے۔ آپ نے بہت مدلل انداز میں اپنی بات کی۔ علامہ صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ فرمان علی معصومی صاحب، آپ بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کیا نظریہ ہے، مسئلہ افضلیت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ قابل تحسین ہے کہ ایک اچھا سا موضوع انتخاب کیا ہے تاکہ کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ یہاں سے میں شروعات کرتا ہوں کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا، واقعی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ افضل و تفضیل کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اچھا، شیعہ کے یہاں بھی؟ شیعہ ہمارے یہاں بھی بالکل، یعنی تو پھر جھگڑا کس بات جو امام علی علیہ السلام سے کسی غیر کو افضل مانتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم جذبات میں آ کے کسی کو کافر کہہ دیں، منافق کہہ دیں، فاسق کہہ دیں، وہ الگ بات ہے۔ بات ہے یہاں اسلام کے مقابلے میں جو کفر ہوتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر تمام غیر شیعہ کو ہم کافر کہہ دیتے، حالانکہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے بلکہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ لین دین سب کچھ وہ اسلام والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعی وہ ضروریات مذہب میں سے اگر کوئی امام علی علیہ السلام سے کسی غیر کو افضل مانتا ہے تو ہم اس کو شیعت سے خالی کر دیتے ہیں، بھئی یہ شیعت سے باہر ہے، لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ یہ اہم نقطہ ان کا ہے۔
یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بین المسلمین کا مسئلہ ہے. جب بین المسلمین کی بات آ جائے, اہل تشیع کے ہاں عقیدہ ہے کہ افضلیت کا ذرا اس کو ذرا واضح کیجیے گا. سب سے پہلی بات کہ یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام علی بن ابی طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے. اور مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مثلا ان کے یہاں حضرت ابو بکر ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے علاوہ سب سے افضل امام علی بن ابی طالب ہیں, انبیاء کے علاوہ حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ. جی ہاں بالکل. اس پہ انشاءاللہ دلیل اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ایک صحیح حدیث یعنی حسن حدیث ہم اہل سنت کی کتابوں سے پیش کریں گے. اور وہاں سے ہم استدلال بھی بیان کریں گے کہ یہاں پہ کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں کیونکہ امام علی سب سے افضل ہے, اب کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے, یاد رکھیے کہ کبھی بھی کیونکہ یہ بین المسلمین مسئلہ ہے, یعنی ہم قرآن کو تسلیم کر چکے ہیں, ہم محمد مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم کر چکے ہیں, تو جب قرآن اور محمد کی بات آ جائے تو اس کے بعد کسی کی نہیں مانی جائے گی. اچھا, حتیٰ کہ ہم کہیں کہ خدا نہ خاصا ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو شاید اہل سنت کے یہاں اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ امام علی بن ابی طالب یا حضرت ابو بکر معصوم نہیں ہیں ان کے یہاں, لیکن ہمارے یہاں امام علی بن ابی طالب معصوم ہیں. یا وہ غلطی تو نہیں کر سکتے, نبی پاک کے خلاف نہیں جا سکتے کبھی بھی, لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ امام علی بن ابی طالب کا قول بھی محمد مصطفیٰ کے خلاف آ جائے تو وہاں پہ مقدم نبی پاک کا قول ہے, یعنی محمد مصطفیٰ کا قول ہے. یہاں پہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اور قرآن کی بات جب آ گئی تو اس کے بعد کیل کال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حتیٰ کہ صحابی ہو یا امام ہو, بالفرض میں کہہ رہا ہوں امام ہو یا کوئی بھی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر یہ افضل سمجھنا ہے کہ کون افضل ہے, ظاہر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم جانیں گے, اور نبی پاک کو تسلیم کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہیں گے کہ نبی پاک نے ایسا کہا ہے لیکن فلاں نے ایسا سمجھائے, فلاں نے ایسا سمجھائے, اس نے ایسا سمجھائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ جب وضاحت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا جملہ کہہ دیں, کیونکہ یہ اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں سب متفق ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا حتیٰ کہ غصے میں, مذاق میں, کسی بھی لحاظ سے اس دہن سے, اس منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ صرف حق نکلتی ہے, حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود, دوسری تمام کتب کے اندر یہ روایت نہیں, تو قرآن میں بھی تو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. جی بالکل, قرآن مجید میں بھی ہے, لیکن یہ کیوں میں حدیث پہ زیادہ طور ہمیشہ اس لیے دیتا ہوں کہ حدیث صریح ہوتی ہے, بالکل ایک واضح ہوتی ہے, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, تو وہاں پہ وہ تعویل کر دیتے ہیں. تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, جب وہ ابلاغ رسالت میں ہو, یہ جب ابلاغ رسالت میں ہو محمد مصطفیٰ تب ان کی بات صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ غلطی کر سکتے ہیں, جس طرح وہ کھجور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کھجور کو نہ دے رہے تھے اس طرح کر کے. اچھا, اسی سے میں سوال علامہ صاحب سے کر لوں, اگر علامہ صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تبلیغ دین کے اندر ہی معصوم ہے, باقی غلطیاں کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ویسے ہمارے موضوع سے متعلق سوال نہیں ہے. اچھا ٹھیک, لیکن چونکہ حضرت نے بات چھیڑی ہے تو میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر ہم اپنے موضوع پہ رہیں گے تو ایک پیغام چلا جائے گا. لیکن چونکہ یہ ڈسکس ہو چکی ہے بات, ہم انبیاء علیہ السلام, تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے یا کسی بھی نبی سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہو سکتی. نبی معصوم ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جس طرف حضرت نے اشارہ کیا کہ ابلاغ دین میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ میں ہو سکتی ہے, تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کا مقصد ہی دنیا میں آنے کا ابلاغ دین ہوتا ہے. نبی ابلاغ دین کے علاوہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہی نہیں ہے, اور ایسا کلام کرنا بالکل درست اور صحیح بات نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کنٹینیو کریں اور بتائیں کہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے, اور الحمدللہ کہ مولانا صاحب بھی ہم سے متفق ہے اس بات میں. جی, لیکن بہت سارے ہم علماء کی لسٹ لگا سکتے ہیں, موضوع اگرچہ نہیں ہے بالکل واقع, کیونکہ وہ میں تعویل بیان کرنا چاہتا تھا کہ وما ينطق عن الهوى کہ کیا تعویل بیان کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ قرآن میں موجود ہے, تو میں قرآن پہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ وہ ذو معانی ہے,
اس میں کافی معنی وہ قابل تعویل ہوتا ہے، جس طرح علماء قابل تعویل اس میں تعویل کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں حدیث پیش کرتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ حدیث سری ہوتی ہے. سری یعنی اس میں تمام اجزاء کو بیان کیا ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ کہ اگر میں مذاق میں ہوں، اگر میں غصے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہر موقع پہ میں حق ہی بولتا ہوں کبھی. اور الحمدللہ ہمارے بھائی بھی یہ قبول کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. اگر ان کا یہ ہمارا یہ، تو کم سے کم اس پوائنٹ پہ ہم متفق ہو گئے. اب جو اس سے باہر نکلتا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو محمد، جو نبی، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ نہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہی شریعت کے لیے، آیا ہی دین خدا کے لیے، آیا ہی توحید کی تبلیغ کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی میں غلطی کرے، اس میں نہ کرے، اس میں کرے، اس میں نہ کرے. یعنی یہ تقسیم ہی غلط ہے، اس طرح بولنا ہی غلط ہے. آغا صاحب کی بہترین بات. تو بہرحال خلاصہ کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں قبول شدہ ہیں ہمیں اس سے آگے بحث کرنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ بھائی محمد مصطفیٰ نے یہ کہا لیکن فلاں نے یہ سمجھا ہے تو ہم اس کی بات لے لیں. تو یہ میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ فلاں یہ سمجھے اور وہ یہ سمجھے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کی جب سری واضح حدیث آ جائے اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ نے یہ کہا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام سے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام علی علیہ السلام سب سے افضل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور علامہ صاحب نے بتایا کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ہوں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. اور علامہ صاحب نے یہ بتایا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں. تمام لوگوں میں، تمام لوگوں میں پہلی امتیں ہیں جو بھی ہوں، انبیاء کو چھوڑ کر عام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، حتیٰ کہ امام علی سے بھی افضل حضرت ابوبکر ہیں. اچھا، اب علامہ صاحب دلائل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اپنی نقطہ نظر پر کیا دلائل ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے، اس کا ذرا حکم بتا دیں اور ضروریات دین کا حکم بتا دیں. جی، اس کا حکم یہ ہے، ایک بات تو بڑی خوشائند بھی ہے اور پہلی دفعہ سننے کو ملی. کیا بات؟ حالانکہ میں اکثر شیعہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان سے علمی نشستیں ہوتی ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں بھی یہ ضروریات شیعہ سے ہیں. اچھا، یہ آپ کے لیے پہلی دفعہ بات ہے؟ یہ میری پہلی دفعہ آئی، کیونکہ جن لوگوں سے میں، ایک ہوتا ہے ہمارا سامنے ملنا کیمرے کے سامنے، ایک ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے. تو کیمرے کے پیچھے جن احباب سے میں ملا ہوں، چونکہ ان کے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ یہ پلیٹ فارم ہے جو جہاں ہوتا ہے وہیں نام لیا جائے، تو وہ اس کو اس سے بھی کچھ اوپر سمجھتے ہیں. تو یہ بات تو چلو طے ہو گئی کہ ان کے ہاں شیعہ اس کو کہیں گے کہ جو سیدنا مولا کائنات کو افضل ترین جو ہے وہ مانے. لیکن ان کا جو اگلا عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے سمجھ لیں کہ قابل افسوس بھی ہے، قابل طعن و تشنیع بھی ہے. اچھا، وہ کیا ہے کہ یہ مولا کائنات کو تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں، سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء علیہ السلام کی ہم سمجھتے ہیں توہین ہے. اور یہ عقیدہ جی توہین ہے. جس کا جو منصب نہیں ہے، اگر وہ منصب آپ ان کو دے دیں گے تو یہ ظلم ہے. اور جب ظلم ہے تو پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں ظلم کے اندر کیا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ان پر کتابیں نازل کرتا ہے، پھر یہ کہنا کہ حضور کے علاوہ یعنی کہ سارے انبیاء سے افضل ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی معاذ اللہ پھر اولو العزم رسولوں کی بات ہے، جس کو کلینی نے لکھا ہے اور دیگر نے لکھا ہے. میرے خیال میں یہ شیعہ کا کلی مذہب نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جزئی ضرور ہے. کیونکہ جو بعض شیعہ حضرات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل مولا کائنات کو نہیں مانتے، یا تو پھر میرے مطالعے کی کوتاہی ہے. لیکن جو مولانا باقر مجلسی ہے یا پھر کلینی ہے یا پھر نہج البلاغہ، ان کتابوں کے اندر تو ہمیں کم سے کم اس طرح کی روایات اس طرح دھڑلے سے نہیں ملتی کہ مولا کائنات جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، جس پر اچھا، وہ ان سے ہم دلائل سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس ایسی کیا دلیلیں ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. تو اب آپ نے ضروریات اہل سنت یہ ہے کہ اسلام اور اہل سنت اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اسلام اور سنیت میں فرق ہے. سنیت میں تھوڑا سا فرق ہے. اسلام تو وہی ہے کہ جو ایمانیات کی بنیادی باتیں ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کی گئیں،
یعنی جو ارکان ہیں، جو بنیادی جو بنیادی ارکان ہیں، یہ اسلام ہے۔ یعنی جو بندہ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا، قبر کے عذاب کا، قبر کے معاملات کا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، جی، تو اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے۔ کیونکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان دونوں کے اندر یہ جو عقائد قرآن و حدیث سے ہیں، یہ اہل سنت کے نہیں بنائے ہوئے کوئی، یہ سمجھے، یہ قرآن اور حدیث سے جو بنیادی عقائد اسلام کے جو اساس ہیں اخذ کیے گئے ہیں، ان میں نہ تو صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے، نہ کسی بھی اہل بیت کے فرد پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قبر کے اندر اور حشر میں قیامت کے دن عقائد پر جو بات ہوگی وہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ مجتہدین ہوں یا ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ سارے کے سارے اس بات کے مکلف ہیں کہ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں اور اس کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھیں۔ پھر رہی یہ بات کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ آیات طیبات آپ علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر ان فضائل میں سے بھی افضل ترین چیز پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر ان میں سے سب سے بڑی جو دلیل ہے ہماری، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء، تمام انبیاء کرام کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخصیتیں، ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اجماع۔ اجماع کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اجماع وہ ہوتا ہے کہ جو قرآنی آیات اور احادیث متواترہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے منکر کو ہم کافر کہیں گے۔ یعنی ایسا اجماع کہ جو قرآن کی آیات طیبات کے قائم مقام ہو اور حدیث متواترہ کے قائم مقام ہو، اگر اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ احادیث مشہورہ کے قائم مقام ہو۔ جو اجماع احادیث مشہورہ کے یا قرآن کریم سے جو اشارتاً چیزیں ملتی ہیں ان کے قائم مقام ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانے گا تو آج کے موضوع کے اعتبار سے ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو رافضی کہتے ہیں، جیسے کہ یہ مسئلہ جو ہے جس کے بارے میں آج بات کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ شیعہ حضرات کے نزدیک چونکہ یہ بتائیں گے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے، صحیح، ہمارے ہاں افضلیت کا معیار جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، تقوی۔ خاندان کو قرآن کریم نے کسی طریقے سے بھی قابل قبول یا معیار نہیں ٹھہرایا ہے، افضلیت کا معیار نہیں ٹھہرایا، فضیلت کا معیار نہیں ٹھہرایا ہے۔ اچھا، جیسا کہ قرآن کریم اگر کوئی شخص اگر سید ہے تو اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک مقام کے اندر آتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آگے چل کے صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے مختلف قبائل بنائے، اور جب قبائل بنائے تو وہ قبائل بنانے کی جو وجہ بیان کی گئی وہ تعارف بیان کیا، تعارف ہے۔ صحیح ہے۔ تو قرآن کی نص سے، یعنی جو اللہ کا مقصد ہے اور اللہ کا مزاج ہے، ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی خاندان کو لے کر ایسا علم کہ جس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ قرار دیا جائے یا کسی کے خلاف فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا جائے، قرآن کریم کم سے کم اس بات کو بالکل مسترد کرتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے سینکڑوں دلائل ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان سے الگ کر دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو جو ہے ان سے الگ کر دیا گیا، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نص موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو فرعون کے خاندان سے نکال کر مومنین کے اندر نہیں بلکہ کامل مومنین کے اندر جو ہے یہ رکھا گیا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ ہم تقویٰ کو کہتے ہیں، تو حدیث مشہورہ جو کہ حدیث مشہور کے قائم مقام ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر، اور قریشی کو غیر قریشی کو پر اور غیر قریشی کو قریشی پر، کسی طریقے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوقیت یا فضیلت معیار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ جو میں اپنی دلیل دے دوں، واضح اور باشگاف الفاظ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں معزز وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ جو ہم جس موضوع میں بات کر رہے ہیں افضلیت کے معاملے میں، یہ میرا، یہ آپ کا، یا ان کا، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ بھئی ہم اس میں فضیلت معیار اس چیز کو دیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے خاندان کے بارے میں تو بالکل نصوص قاطعہ ہیں ہمارے پاس کہ معیار قرار کسی طریقے سے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور طہارت کو جو ہے یہ معیار قرار دیا۔ بہترین علامہ صاحب، آپ نے تقریباً کوئی 12 منٹ آپ کے ہوئے، تو علامہ صاحب آپ اتنا ہی ٹائم میں آپ کو دینا چاہوں گا، آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، بلکہ پہلے آپ اپنے دلائل دے دیجئے، پھر انہوں نے جو دلائل دیے پھر اس کا نقض آپ کر دیجئے گا۔ صحیح۔ اب میں یہاں پہ جو یہ موضوع ہے، یہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں دلائل دوں یا یہ دے، کیونکہ یہ جو دلائل دے رہے ہیں انہی کا یہ رد وہی ہمارے دلائل ہیں آٹومیٹک، اور انشاءاللہ اسی میں ہی ہے، ہمارے دلائل بھی خود وہی ہیں۔ یہ مولانا صاحب نے بالکل یہ صحیح بات کی کہ سب سے پہلے جو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ انبیاء پہ یا قرآن پہ، کتاب پہ، ان پہ ایمان لانا واجب ہے، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، ان پہ ایمان لانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی، تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا، کیا نماز کے لیے اس طرح ہے کہ نماز پہ ایمان لائیں، روزے پہ ایمان لائیں، حج پہ ایمان لائیں؟ ان کے ایمان لانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ نماز شریعت میں ہے، روزہ شریعت میں ہے، حج شریعت میں ہے، یہی خود ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو قبول کرنا کہ یہ ہیں، اسی کو ایمان بولتے ہیں، یعنی قبول کرنا۔ تو اسی طرح نماز ہے، اگر میں نماز کا انکار کر دوں تو کافر ہوں، اگر روزے کا انکار کر دوں تو کافر ہوں، حالانکہ ان کے ایمان لانے کے لیے حکم نہیں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالصیام یا آمنوا بالصلاۃ یا آمنوا بالحج، اس طرح کچھ بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ایک اشارہ دے دوں، کیونکہ ہم تو امام علی بن ابی طالب کی بات کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ لا یحبک، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے جو کوئی محبت کرے گا فقط مومن ہی محبت کرے گا۔ ابھی ماننا تو دور کی بات ہے، ماننا تو دور کی بات ہے، ان سے محبت بھی ایمان ہے، یعنی یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے تو پھر وہ یعنی نفاق ہے، یعنی ایمان سے نکل کے نفاق میں آ جاتا ہے بندہ، کیونکہ اس کے مراحل ہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے آمنو کا لفظ آ جائے کہ آپ ایمان لے آئیں، نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کو ہم کہتے ہیں کل ما جاء بہ محمد، ہر اس چیز کو ہم نے ماننا، تسلیم کرنا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ لے ہے، اسی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ مستحب نماز کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ نافلہ نماز کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی معمولی سا حکم کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ معمولی سا حکم ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اگر میں اس کا انکار کر دوں تو بھی کافر ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں تواتر سے ثابت ہو جائے کم سے کم، جس طرح مولانا صاحب نے بیان فرمایا۔ ابھی آتے ہیں اصل موضوع پہ، جو ہمارا یہ موضوع واقع مولانا صاحب نے ایک دلیل دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا، پہلے انہوں نے ایک اعتراض قائم کیا آپ کے اوپر علامہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، امام علی کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل ماننا، یہ توہین ہے، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب نے یہ معترضہ کے طور پہ بیان کیا تھا، لیکن میں اسی وجہ سے نہیں آنا چاہتا تھا تاکہ موضوع زیادہ چھن نہ جائے، لیکن یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ امام علیہ السلام کا افضل ہونا، میں بات بتا دوں کہ پہلے کی بات نہیں، مثلا شراب جب حرام ہو چکا، شراب، جوا جب حرام ہو چکا، کہ کہیں پہ ایک حدیث ملے گی کہ شراب حلال ہے، پھر جا کے ہم رد کرنے الگ بات ہے، کوئی حدیث
ملے گی کہ شراب حلال ہے مثلا شیعہ کے یہاں یا سنیوں کے یہاں، پھر بعد میں جا کے اس کو حرام بولیں، کچھ کریں، تعویل کریں، البے کریں، کچھ بھی کریں، نہیں ملے گی۔ اس طرح کوئی زنا کہیں آیا کہ زنا حلال ہے، ہاں مجبوری تو الگ بات ہے، مثلا وہ تو یا نادانی یا نشہ یا مثلا اس طرح یا کچھ بھی ہو تو وہ الگ موضوع ہے، لیکن بذات خود ایک زنا حلال ہو نہیں آیا کبھی، زنا حرام ہے تو حرام ہے، نہیں وہ تو کبھی حلال رہا ہی نہیں ہے نا، کبھی جائز رہا ہی نہیں ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں، یعنی ایک حرام چیز کے لیے ہمارے پاس حدیث نہیں ہو سکتی، حرام چیز، اور پھر اس کو عالم نقل کرے اپنی کتاب میں کہ ہے حرام لیکن یہ حدیث آئی کہ حلال ہے، اور وہ اپنی کتاب نقل کرے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ واقعاً اگر انبیاء کی توہین ہے، امام علی علیہ السلام کو افضل ماننا بعض انبیاء، بلکہ نبی پاک کے علاوہ باقی انبیاء سے یہ اگر توہین ہوتی، یہاں شرک بن نبوت جس طرح بولتے ہیں ہمارے سنی حضرات بولتے ہیں، شرک بن نبوت ہوتا، اس طرح کی کچھ ہوتی تو کم سے کم یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیز نہ آتی۔ اب یہ اہم ایک فیصلہ کو میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ صرف دیکھیں، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں، بندہ اس بات کا قائل ہوں کہ میری وجہ سے کسی بھی سنی بھائی کی دل آزاری نہ ہو، اور میں ایسے پروگرام میں بھی کبھی نہیں جاتا جہاں پہ حتیٰ کہ میں مجلس پڑھتا ہوں تو وہاں پہ بھی فضائل میں بیان کرتا ہوں، لیکن دل آزاری کسی کی میں نہیں کرتا۔ نہیں آپ اپنا موقف بیان کریں، اس پہ دل آزاری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ شرک بن نبوت ہے یا یہ توہین ہے، جس طرح ہمارے محترم نے بھی یہ ابھی بھی بیان کر دیا۔ واقعی نئے اذان بول رہا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس طرح سنا، لیکن ہمارا تو پرانے ذہن ہم شیعہ ہیں، تو نئے ذہن کو واقعی اس طرح لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے، توہین لگتی ہے ان کو، یہ تو توہین کہہ رہے ہیں۔ لیکن کتاب دیکھیے، کتاب المطالب العالیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، یہ جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے اور شرح لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی شرح مشہور ہے میرے خیال میں، صحیح بخاری کی سب سے زیادہ ان کی شرح مشہور ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ۔ تو وہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے 4234، وہاں پہ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سند بھی پڑھ دوں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سند پڑھنا یہاں پہ ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، اس طرح کے الفاظ آ ہی نہیں سکتے ہمارے حدیثی کتابوں میں، چاہے سنی چاہے شیعہ، کیونکہ حرام تو حرام ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کتاب میں کیسے معتبر کتاب میں آ چکی ہے، نہ کوئی وہاں پہ رد، وہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی سند بھی حسن ہے۔ وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ قال ابو یعلا حدثنا زکریا بن یحییٰ حدثنا نصر بن مزاحم عن جعفر بن زیاد عن ہلال بن مقلاس عن عبد اللہ بن اسعد بن زرارہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ زرارہ وہ ہم شیعوں والا زرارہ نہیں ہے، یہ زرارہ تابعی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ۔ تو یہاں پہ ایک راوی ہے نصر بن مزاحم، اس کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابن حبان نے ان کو جا کے خود دیکھ سکتے ہیں آپ، تو وہاں پہ ذکر کیا۔ یہ حدیث نمبر یہاں پہ مطالب العالیہ میں 4234 ہے۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی الی السماء، جب مجھے معراج کرایا گیا آسمان کی طرف، تو انتہی بی الی قصر من لؤلؤ فیہ فرائس من ذهب یتلألأ، تو مجھے ایسے قصر پہ پہنچایا گیا جو موتیوں سے جڑا ہوا تھا، لؤلؤ مرجان سے جڑا ہوا تھا، سونا لگا ہوا تھا جو چمک رہا تھا۔ تو وہاں پہ فأوحى الی او فأمرنی فی علی، اللہ رب العزت نے مجھے وحی کی یا علی بن ابی طالب کے بارے مجھے حکم کیا، یعنی بتایا مجھے کیا، بثلاث خصال، اچھا 3 چیزوں کے بارے میں۔ اب اتفاق سے جب یہ بتا رہے تھے تو خطاب کس کو تھا؟ مولا علی بن ابی طالب کو خطاب تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جملہ دیکھیے، میں بعد والے الفاظ پہلے پڑھتا ہوں اور پہلا بعد میں پڑھتا ہوں تاکہ ایک اچھا لطف بھی آ جائے۔ 3 خاصیتیں بیان کی، 3 کون سی؟ ایک انک قائد الغر المحجلین، تو سفید پیشانی والوں کا رہبر ہے، صحیح ہے، یہ تو واضح ہمارے سنی ابا بھی مانتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ امام المتقین، اور آپ امام متقین کے امام ہیں۔ لیکن یہ جملہ انک سید المرسلین، اے علی تو رسولوں کا بھی سردار ہے، یہاں پہ پورا لفظ موجود ہے، سید بھی یعنی سردار، مرسلین یعنی رسول، تو رسولوں کا سردار ہے۔
اب یہ تو رسول کا سردار، یہ واضح ہے، اب اس کی کوئی بھی تعویل کر دیں، میں کہا میرے بھائی عزیز کوئی بھی تعویل کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں، سند بھی حسن ہے، تو کم سے کم ہم جیسوں کو ایک راستہ تو مل سکتا ہے کہ ہم مان لیں تو کوئی حرج نہیں. پھر یعنی علامہ صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں کافر کرا دیں، ہمیں ہمارے لیے توہین قرار دیں یا ہمیں گستاخ قرار دیں اس طرح. کیوں؟ کیونکہ کم سے کم آپ کی معتبر کتاب کے اندر حسن سند کے ساتھ واضح لفظ کے ساتھ آ چکا ہے کہ انک سید المرسلین، اے علی آپ علی بن ابی اے علی آپ رسولوں کے سردار ہیں. اب نبی بھی نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں، رسول کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی اس لیے عرض کیا کہ شراب حلال ہے، روایت حدیث نہیں آ سکتی، زنا حلال نہیں آ سکتی، بالکل اتنا. یہ تو وہ تو حلال و حرام کی بات ہے، یہ تو بنیادی عقیدے کی بات ہے، یہ تو آنی نہیں چاہیے، لیکن آئی ہے. پھر بھی سند اس کی حسن ہے، الفاظ اس کے واضح ہیں. اگر مولانا صاحب تعویل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو تعویل کا حق دیتے ہیں، سند کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں تو ضعیف کا حق بھی دیتے ہیں، حالانکہ حسن ہے، سب کچھ دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ اختیار ہم نہیں دینے دیں گے کہ یہ توہین کا ہمارے اوپر الزام لگائیں، گستاخی کا الزام لگائیں. یہ سب کچھ کم سے کم ہمارے لیے ایک راہ مل چکی ہے کہ بھائی ہم امام علی علیہ السلام کو افضل علی الانبیاء مان سکتے ہیں، اور یہ نہ تو شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ توہین ہے، نہ گستاخی ہے، کچھ بھی نہیں. صحیح. علامہ صاحب اگلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہمارے نزدیک جو افضلیت کا معیار ہے نا وہ خاندان کا نسب اور وجاہت نہیں ہے، بلکہ معیار ان کے ہاں تقویٰ ہے. اس کا کیا جواب؟ یہ بھی زبردست ایک، یعنی انہوں نے آیت سے شروعات کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی. سب سے اسلام نے کبھی نسب کو معیار فضیلت رکھا ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر. نہیں، وہ نہیں رکھا. اگر میں پہلے سے ہی کہہ دوں تو پھر مناسب نہیں ہے. تو یہاں سے شروعات کرتا ہوں. مولانا صاحب نے یہ ایک آیت پڑھی، آیت بالکل سچی آیت موجود، ہم بھی سب کچھ کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک مدرسہ ہے، اس میں 2 طالب علم پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی کلاس کے ہیں، دونوں ذہین ہیں، دونوں ہوشیار ہیں، دونوں سب کچھ ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم بات آ جائے کہ بھائی افضل کون ہے، تو پھر بھی آپ کہنے سے جو زیادہ پڑھے گا وہی افضل ہے. پھر بھی آپ یہ کہیں جو فلاں کلاس میں ہوگا تو وہ افضل ہے. بھائی وہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں اور دونوں ذہین ہیں، دونوں پڑھنے والے ہیں. اب دوبارہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو زیادہ پڑھے گا، جو زیادہ پڑھے گا، جو زیادہ پڑھے گا وہی افضل ہوگا. نہیں، پھر آپ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیں گے. وہ کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. مثال یہاں پہ الحمد یہ میں نہیں کہتا اس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا ہے، یا اس طرح نہیں، لیکن طلاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، 2 طالب علم جس کا اخلاق اچھا ہے، یا یہ کہیں جو وقت پہ کلاس میں آتا ہے، یا جو پورا ہوم ورک بھی کرتا ہے. صحیح ہے. کوئی نہ کوئی اور ہم معیار ڈھونڈیں گے. پھر اس سے یہ نہیں کہیں گے نہیں جو زیادہ پڑھتا ہو یا جو زیادہ ہوشیار ہو یا جو زیادہ ذہین مثلا اس طرح نہیں، کوئی اور معیار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یعنی متقی ہیں، امام علی السلام بھی متقی ہیں. آپ کہیں گے کہ متقی نہیں ہیں، لیکن کون زیادہ یہ سوال میں لے لیتا ہوں. کون زیادہ متقی ہیں؟ یہاں پہ آ رہا ہوں، خاندان کی طرف بھی آ رہا ہوں. کون زیادہ متقی؟ یہاں پہ فقط میں اشارہ دوں گا، علامہ صاحب یا دیگر خود جا کے تحقیق کریں. امام علی السلام کے لیے کبھی بھی نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اے علی آپ کے اندر تو یہ ہے، اے علی آپ کے اندر مثلا یہ فلاں کمی ہے، اے علی آپ کے اندر بس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی ایسا نہ اہل سنت کتابوں کے اندر نہ شیعہ. لیکن سنی بھائیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے کتاب الادب المفرد، سند بھی اس کی بالکل صحیح ہے. علامہ بخاری کی کتاب ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری بولتے ہیں، ہم علامہ بولتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہم تو امام بولنے کی عادت نہیں ہے نا ہمارے یہاں. تو علامہ بخاری وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اگرچہ میں کہتا ہوں وہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے، لیکن اخلاقیات میں کمی ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ اے فلاں آپ کے اندر جو ہے شرک تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، چیوٹی کی چال کی طرح، مخفی ہے، مخفی جس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں، جلی کا میں بھی نہیں، خفی. کم سے کم وہ چیز پوائنٹ تو ہے. آپ چاہے ادنا سے ادنا چیز لیں وہ تو ہے، لیکن علی بن ابی طالب وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ یہ کہنا کہ دونوں تقوام برابر ہے، بلکہ حضرت ابو چلے آپ کا جواب آ گیا اس حوالے سے، اور آپ نے ان کے سوالوں کا جواب بھی دے دیا. ابھی خاندان کے بعد اہم پوائنٹ ہے میرے پاس، میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس. علامہ صاحب یہ جو حضرت نے بات کہی کہ کیا پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس مسئلے کے اوپر کیا آپ تکفیر کرتے ہیں جو آپ نے توہین کا لفظ استعمال کیا؟
میں نے ان کو کافر قرار دیا ہے بیٹھ کے؟ نہیں آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ نے تو شروع میں کہا نہیں ضروریات اہل سنت میں سے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا یہ توہین سمجھتے ہیں، اور انبیاء کی توہین تو کفر ہوگی نا؟ کفر ہے، تو ان کی بات چلی گئی. اور جو روایت یہ پڑھ رہے ہیں علامہ ابن حجر کی، جی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہے. ذرا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس دھرتی کے اندر ایسا کون سا اہل بیت کا بزرگ آیا ہے یا سنیوں کا جس نے یہ کہا ہو کہ حدیث حسن سے آپ عقائد ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک بات بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں عقائد پر بات کر رہے ہیں، اور عقائد میں سے بھی عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ شیعہ پر بات کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ عقائد اہل سنت سنیں، حدیث آپ مجھے حسن موقع سے دیں گے، آپ میری گفتگو کے دوران بولیں گے نہیں، میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. میں نے بڑی تسلی سے اور تحمل سے سنا ہے. جتنی بات آپ نے کی اتنی انہوں نے کی تھی، اور میرے پاس وہ کاپی پنسل بھی نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی لوز کی ہیں ہاں کہ جن کو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بات چلے تو وہ آپ بعد میں سوال کر لینا. اچھا میں یہ نہیں، میں ذہن سے چلے بولیں، آپ بولیں. قبلہ اصل میں آپ نے یہ فرمایا، ٹائم میرا آپ بڑھا دیں گے. ہاں ٹائم آپ کا بالکل. آپ نے یہ فرمایا کہ شروع میں یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور ضروریات اہل سنت میں سے ہم اس پر کسی کو کافر بھی نہیں کہیں گے. ہاں گمراہ کہیں گے، کافر تو نہیں کہیں گے نا، بتا دیا میں نے، حکم بتا دیا، صحیح کرنے کی ہے. ضرورت. لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کی توہین ہے یہ عقیدہ رکھنا. ہاں تو میں جو بات کر رہا انبیاء کی ہوں، توہین تو کفر ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی جو میں بات کر رہا ہوں تو نبیوں کا عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مولا کائنات اور سیدنا آپ کو کافر کہنا چاہیے. کائنات اور سیدنا صدیق اکبر کا ہم تقابل کریں گے تو یہ شیعہ سنی کی بات ہے، اور اگر مولا کائنات کا تقابل انبیاء سے کریں گے تو یہ تو صریح کفر ہے. اچھا آپ اس پہ تکفیر کرتے ہیں؟ یہ صریح کفر ہے. اچھا اگر یہ اب آپ بتائیں مجھے، سنیں نا، اب آپ کی بات واضح ہو گئی، واضح ہوگی نا. اب آپ کی بات ابن حجر کو یہ لے کے آئے اور اس میں لفظ کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے عبارت کی جو آج دھجیاں اڑائی ہیں نا، میں ابھی صبح ترکیب بھی پڑھا کے آیا، سید میر شریف کو بھی جرجانی کو پڑھا کے آیا. انتہا کو انتہی عبارت، چلے وہ تو ایک اضافی بات ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ یہ اپنی عربی عبارت بھی تھوڑی سی ٹھیک کریں، اس کی ضرورت ہے انہیں. مسئلہ کون سی وہاں پہ؟ اچھا تو علامہ ابن حجر کی بات کی انہوں نے کہ سید المرسلین. اب بولنے دیں، مجھے بولنے دیں، اپنی باری میں آپ کچھ بھی بولیں گے، میں نہیں بولوں گا. سید المرسلین کہ علی آپ سید المرسلین ہیں، نبیوں کے مرسلین کے سردار ہیں. تو المرسلین پر اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام استغراق کا ہے، تو یہاں حضور علیہ السلام سے بھی مقام اور مرتبہ مولا کائنات کا زیادہ ہو گیا. یہ سوال بنتا ہے، مرسلین ہے نا، یعنی سارے رسول اس میں شامل ہیں، سارے شامل ہیں، جمع کا صیغہ آیا ہے، تو کیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سے بھی ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سید کا جو معنی یہ یہاں سردار لے رہے ہیں کہ تمام، تو یہاں نبی علیہ السلام کا تو استثناء ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کیا ان کی تکفیر کرنی ہے یا آپ نے کیا تکفیر کرنی ہے؟ اگر یہ علامہ کلینی کے سامنے بیٹھ جائیں تو کلینی تو ان کو 2 منٹ میں فارغ کر دے گا. کلینی کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی کہ میرا نام لے کر میرے متابعین میں سے، میرے مقلدین میں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کائنات جو ہیں سید المرسلین ہیں. تو یہ روایت جو ہے علامہ ابن حجر کی جو روایت ہے مطالب عالیہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ کتابیں لاتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ کتابیں نہیں ہیں، نہیں ہمارے پاس یہ کتابیں نہیں. ابن حجر کے ہم مقلد نہیں ہیں. نہیں بولنے دیں مجھے، آپ نے بڑی سخت بات کی، بولنے دیں مجھے. علامہ ابن حجر کا میں مقلد نہیں ہوں، علامہ ابن حجر کا بندہ میں نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن واضح طور پر یہ بات کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کو غیر کی طرف نسبت کر کے پورے قرآن میں کہیں بیان ہی نہیں ہوا ہے. آپ قرآن کے مزاج کو تو سمجھیں. قرآن نے جب بھی تقابل کیا ہے نبیوں کا، رسولوں کا، تو آپس میں کیا ہے. نبی کا دیکھیں، آپ سننے دیں مجھے سننے گے آپ، نہیں سننے دیں مجھے. نبی اور غیر نبی کا تقابل یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اللہ نے
کس کو رسول بنانا ہے. یہاں بیٹھ کے یہ بات کرنا، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ موضوع پہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا، جا کے انبیاء علیہ السلام کو شروع ہو گیا کہ سید المرسلین. بھائی علامہ ابن حجر کی قرآن کے سامنے نہیں، قرآن کے سامنے ابن حجر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کیونکہ آپ نے چھیڑا تو انبیاء کا مسئلہ ابن حجر نہیں ثابت کرے گا. انبیاء کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے، ذات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے. نبی بنانا کسی شیعہ یا سنی کا کام نہیں ہے، کسی فرشتے یا جن کا کام نہیں ہے. نبی بنانا اللہ کا کام ہے. صحیح ہے. تو جب اللہ کا نہیں سنیں نہیں تو آپ دے دینا، آپ کو ٹائم دوں گا نا. جب جو کام اللہ کا ہے، اللہ چاہتا ہے جہاں میں چاہوں رسالت رکھ دوں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے اور آپ ان کے سامنے ابن حجر کو لے کے آ رہے ہیں. ابن حجر کو کیا پتا جو بات آپ کہہ رہے ہیں لکھی ہے؟ ابن حجر نے ایسے ہی لکھ دی سید المرسلین، پھر آپ اس کو آپ حدیث حسن کہہ رہے ہیں. قرآن کے سامنے حدیث حسن کی کوئی بھی وہ چیز نہیں ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ حدیث حسن بھی نہیں ہے. جس حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ معراج کی رات گئے، جی ایسے اگر میں کیا نام ہے حمداللہ بھائی بیان کرنے لگوں نا تو میں یہ روایت بھی بیان کر سکتا ہوں، اور میں کرنا چاہوں گا. اس طرح کی روایات کو انبیاء کے بارے میں نہ لے کے آئیں. کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. تو یہاں بیٹھ کے میں کیا بولوں گا کہ اللہ صدیق اکبر کی زبان میں بول رہا تھا. راضی لکھ کیا بھائی اس کو لکھنے دو. انبیاء کا مسئلہ جو ہے یہ قرآنی مسئلہ ہے. یہ راضی کا، ابن حجر کا، کلینی کا، مجلسی کا، ناج البلاغہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں آپ میرے ساتھ بیٹھے کے بارے میں کیا حکم نہیں، یہاں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کر افضلیت مولا کائنات اور افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے بات کریں. بالکل چلے. اگر آپ نے یہ کرنی ہے نا بات، دیکھیں میں پورا حق رکھتا ہوں، اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہے، یہاں آپ نے رسول کا لفظ استعمال کیا، یہ آپ نے غلط استعمال کیا کہ سید المرسلین، مرسلین کے اندر تو حضور بھی آ جاتے ہیں، پھر استثناء نہیں ہے. چلے وہ روایت پیش کر رہے ہیں نا، یہ بات آپ روایت کی حیثیت ہی نہیں. یہاں تو نہیں ہے نا کہ حضور علیہ السلام کا استثناء ہے. ان کی روایت سے تو یہ پتہ چلا کہ مولا کائنات تم سے بھی افضل ہوگا. میں بتا دوں. اب اچھا ابن حجر کا کیا کریں؟ ابن حجر کا اب اس وقت میں نے بات کر دی، یہ صریح توہین ہے. اور میں ان کو چاہوں گا، ہاں ابن حجر بھی لکھے، ابن حجر نے لکھی ہے، ابن حجر بھی توہین کر رہا ہے. ابن حجر کون ہوتا ہے بھائی کہ یہ لکھنے والا کہ مولا کائنات موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، حافظ الحدیث ہیں. حافظ الحدیث ہے تو اپنی جگہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، یہ نہ کسی صحابی پر ہے، نہ اہل بیت کے بزرگ پر ہے، نہ کسی عالم پر ہے، نہ کسی شیخ الحدیث پر ہے. نبیوں کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ وحی ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس میں غیر کو دخل ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی کسی غیر کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی نبی پر جو کہ چونیدہ ہیں اللہ کے اور یہ وحی ہیں، اس میں کسب کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر بات کرے. اس پر فلہذا مولانا صاحب کو چاہیے کہ اس سے آگے بات نہ کریں. یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ مولا کائنات پر کی جا رہی ہے. اب اگلی بات، انہوں نے کہا نماز پر ایمان لانا. سنیں، نماز پر ایمان لانا تو پہلے تو یہ طے کریں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ عقائد پر بات کرنے کی، یہ اعمال کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے مسلم کی روایت بیان کی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. بالکل صحیح حدیث ہے. جس سینے کے اندر مولا کائنات کا بغض ہے تو وہ شخص جو ہے ایمان کی روحانیت سے، ایمان کی لذت سے، ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے. اس طرح تو سینکڑوں حدیث پاک ہیں کہ جو انصار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، حدیث نہیں ہے. تو یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ تو ہم فضائل پہ بات کر رہے ہیں نا، افضلیت پہ بات کر رہے ہیں. فضائل پہ آپ نے بات کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کے میں یہاں فضائل بیان کرنے لگا تو میرے خیال میں یہ بھی سامنے اتر کے بیٹھ جائیں گے اور مجھ سے فضائل سنیں گے. یہاں تو افضلیت پہ بات ہو رہی ہے. تو پہلے تو یہ طے کریں کہ اعمال میں بات کی جا رہی ہے، عقائد میں بات کی جا رہی ہے. جو سوالات میں نے اٹھائے اس کو آپ کر ہی نہیں رہے، اور انبیاء کا جو مقابلہ ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں جس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، افضلیت، اس کا تقابل ہم اس گروہ کے لوگوں سے کریں گے یا اس سے نیچے کے لوگوں سے کریں گے؟ تو ہم ان سے کریں گے جو اصحاب رسول ہوں گے، اصحاب رسول کے ساتھ کریں، اصحاب رسول کے ساتھ کریں گے نا. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں. آپ سید المرسلین اولو العزم رسولوں یعنی کہ مولا کائنات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ.
موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے. چلیں اچھا یہ بات ہو گئی علامہ صاحب, ہو گئی نا. چلیں اب آگے بڑھیں. دوسری بات انہوں نے جو کی ہے اس کا تو ابھی تک جواب ہی نہیں ہے خاندان کا. اگر خاندان سنیں, خاندان کی بات ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے چاچا جناب عباس بن عبد المطلب, شیعہ ان کو افضل کیوں نہیں قرار دیتے؟ خاندان کی بات ہے نا, ان کو افضل کیوں نہیں قرار دیتے؟ یہ سوال میں میں اٹھا رہا ہوں, علامہ صاحب میں تھوڑا سا اس کو نا تھوڑا سا یہ بات سننے کے آپ کے ٹائم آتا ہے میرے پاس وقت, اس وقت میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے, اس کے بعد ان سے یہ کہیں کہ افضلیت پہ بات کریں, اسی پہ دلائل دیں گے, اس کے علاوہ نہیں جائیں گے. نہیں, اصل میں یہ افضلیت کے اوپر ہی دلائل دیتے ہوئے انہوں نے روایت پڑھی. علامہ صاحب پہلے تو آپ اس روایت کا بتائیں کہ یہ روایت ابن حجر اسقلانی اہل سنت کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابن حجر کو نہیں مانتے. یہ خلاف ہے, بالکل یہ روایت نصوص ہم اس روایت کو نہیں مانتے. نہیں, بہت ہی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب کی دل آزاری ہوگی شاید اسی وجہ سے. نہیں دل آزاری کی بات نہیں, آپ نبیوں کو وہ مقام اور مرتبہ دیں جو نبیوں کو اللہ نے دیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. یہاں دیکھیں نا امداد بھائی, اگر آپ یہ کہیں گے پھر آپ یہ کہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے, پروگرام کا ٹائٹل یہ دیں آپ, اس پہ ان کو معذرت کرنی چاہیے. دیکھیے نہیں موضوع سے کیوں ہٹیں, اس پہ ان کو معذرت کرنی چاہیے. بتاؤں کہ میں ہٹا ہی نہیں, وہ یہی بتانا نہیں کیوں آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں. یہاں مولا کائنات کی بات کریں, سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں, آپ اس بات سے رجوع کریں نا, صحابہ کی اس میں بات نہیں, آپ اس بات سے رجوع کریں. مجھے موقع دے بس تھوڑا سا. نہیں آپ دیکھیں یہ مقام آپ بولیے کسی اور پلیٹ فارم پہ اس بات سے رجوع کریں کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ اس کو موضوع سے آپ یہ کہیں, آپ صحابہ کے اوپر بات کریں. موضوع سے ہٹ کے اگر میں نے بات کی ہے تو وہ میں تھوڑی تو صفائی کا موقع دے نا. دیکھیں بس چند منٹوں میں تو سب سے پہلے مولانا صاحب نہیں, آپ پھر اس کی صفائی نہیں صفائی کا موقع میں نہیں دوں گا. نہیں سیدھی سی بات ہے, کیونکہ آپ افضلیت مولا کائنات افضلیت صدیق اکبر ہے. اگر آپ نبیوں کے بعد ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں, نبیوں کے تقابل, نبی کا تقابل غیر نبی سے ہم نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا, بات نہیں کرنے دوں گا. نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, اس پہ بات نہیں کرتے. وہ روایت ہے اہل سنت کتاب میں موجود ہے, لیکن آپ آگے جائیں. یہاں پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, یہاں پہ ریکارڈنگ ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ مولانا صاحب نے خود کہا تھا کہ اہل بیت یا صحابہ پہ ایمان لانے کی کوئی بات نہیں ہے. جی انہوں نے بات کہی ہے. تب اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ سید المرسلین میں ایمان لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں کہاں سے بات, اس روایت کا بنتا بھی نہیں علامہ صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ انبیاء سے بھی شیعہ افضل لوگ مانتے ہیں. یہ سب خود انہوں نے فرمایا. جب انہوں نے ہی کہا تو تبھی میں نے دلائل دیں گے. آپ نے کہا نہیں, آپ اس پہ سید میں نے نبی کی بات کی, آپ نے مرسلین لے کے آگے. المرسلین کے اندر جمع ہے, آپ سب اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب میں بات تقابل کرے گا مولا کائنات کا انبیاء اور رسولوں کے ساتھ, ہم اس کے ساتھ پھر نہیں بیٹھیں گے. آپ کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے اس میں آگے بڑھیں. آپ نے استدلال کو نہیں دیکھا, آپ نے روایت کو دیکھا. وہی بات کر رہے ہیں آپ, بار بار وہی بات. وہ سامعین پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ہی میرا استدلال جو میں نے کیا تھا اسی استدلال پہ دوبارہ انشاءاللہ وہ سب توجہ دیں گے. جی مولانا صاحب نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں جی یہ خاندان کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کے مثال میں دے چکا کہ بھائی اگر دونوں متقی ہوں تو پھر کیا کریں گے, دونوں اگر متقی ہوں تو پھر کیا کریں گے. دیکھیے یہاں پہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, میں آ جاتا ہوں اصل روایت جو لے آیا ہوں, کیونکہ مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ نحو کی دھچیاں اڑا دی ہیں, تجزیہ ترکیب وغیرہ, تو الحمدللہ ہم بھی خود تجزیہ ترکیب سے اچھی طرح واقف ہیں اور میں خود پڑھاتا ہوں. تجزیہ ترکیب ایسی کوئی بات نہیں. ہاں جلدی سے بولتے بولتے الٹا سیدھا سندھی میں ہی ہم اردو میں ہی ہم بول دیتے ہیں, الٹا سیدھا تو سندھی اردو میں بول سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سندھی نہیں آتی اردو نہیں آتی یا اس طرح نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے. آ جاتا ہوں. بہرحال بات اچھی تھی, چلتی تو بہت ہی مزہ آتا اس میں. انا عبد من عبید محمد وغیرہ میں بیان کرتا ہے اس بات کو. بہرحال یہ کتاب جامع ترمذی, دیکھیے مولانا صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ خاندان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, میرے خاندان کا معیار نہیں ہے مانتا ہوں, آپ کے خاندان کا نہیں ہو مانتا ہوں, مولانا صاحب کے خاندان کا نہ ہو یہ مانتے ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کتاب سنن ترمذی. شاید میں عبارتیں پڑھ رہا ہوں تبھی مولانا صاحب کہتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں, یہ تو عبارات پڑھنا میری مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ عبارات کے بغیر میں یہ اس لیے کیونکہ میں خود مطمئن نہیں رہتا. عام بات ہے. اس میں کتاب سنن ترمذی ہے, اس کے اندر کتاب المناقب ہے, پھر اس کے اندر باب ہے فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں حدیث نمبر 3605 یہ حدیث ہے. یہ حدیث ابو عیسیٰ نیچے سے خود لکھتے ہیں کہ ھذا حسن صحیح, یہ حدیث بالکل صحیح ہے.
وہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا انتخاب کیا. واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانا، جی بنی کنانا کو چنا. ہاں بنی کنانا کو چنا. واصطفیٰ من بنی کنانا قریش کو چنا. قریش کو چنا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، ٹھیک ہے بنی اس سے ہاشم. بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتنے نسب قریش سے یعنی تمام دوسرے قبیلوں سے اعلیٰ اور یعنی اوپر بنایا، انتخاب کیا، مصطفیٰ بنایا، یہ کس کو؟ قریش کو گہرے قریش سے. پھر قریش کے اندر بنی ہاشم کو اعلیٰ بنایا، کس سے؟ گہرے بنی ہاشم سے. یہ خاندانی فضیلت ہے نہیں تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ، دونوں متقی پرہیزگار ہیں، لیکن دونوں متقی اور پرہیزگار ہونے کے بعد پھر اگر نسب کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے. یہاں پہ قریش سب سے افضل ہے، عرب سب سے افضل ہیں، پھر قریش سب سے افضل ہیں، پھر اس سے جو ہے بنی ہاشم قریش سب میں سے افضل ہے. جب سب میں سے افضل ہے ان میں سے کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چنا. تو یہاں ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ قریش سے بنی ہاشم افضل ہے، اور قریش جو ہے کنانا سے افضل ہے، اور کنانا جو ہے اسماعیل کی اولاد سے افضل ہے، اور اسماعیل کی اولاد جو ہے دوسرے اولاد ابراہیم سے جو ہے افضل ہے. یہ تو کم سے کم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی. جب یہ ہوتا ہے تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اصل مدعا پہ ہم آنا چاہتے ہیں کہ تکابر یہاں پہ امام علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے. اب ان دونوں کے بارے میں اگر ہم تکابر کریں تو آپ کو یہ پہلے ثابت کرنا ہوگا، اگر حضرت ابو بکر زیادہ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مولا علی بن ابی طالب کم متقی پرہیزگار ہیں. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ امام علیہ السلام زیادہ متقی نہیں ہیں. یعنی اگر آپ نمبروں میں بات کریں 100 ایک سے لے کر 100 نمبروں میں بات کریں. اچھا کوئی ایک ایسی بات بتا دیں. خود ہی مولانا صاحب کہ اگر میں فضائل پڑھنا چاہوں تو بہت، بھائی میں فقط فضائل نہیں پڑھ رہا، میں افضلیت والے فضائل پڑھ رہا ہوں، کوئی اس طرح نہیں. تو برا تو یہاں پہ امام علی بن ابی طالب کے لیے کوئی ایک ایسی چیز جو اس کو اپنے اعلیٰ تقویٰ کے مرتبے سے نیچے کھینچ کے لائے یا نیچے لے آئے، کوئی ایک ایسا مورد مل سکتا ہے امام علی بن ابی طالب کے لیے؟ اگر ایک بھی نہیں مل سکتا تو ہم حضرت ابو بکر کے لیے ایک نہیں کئی موارد لا سکتے ہیں جن کو تقویٰ کے مورد سے کھینچ کے نیچے لاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل دور ہو جائے، لیکن کم سے کم علی علیہ السلام سے نیچے آ جائے. ایسے موارد ہم بہت سے لا سکتے ہیں اچھا حضرت ابو بکر کے لیے. لیکن کیا؟ کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی یہ متقی زیادہ ہے، تقویٰ کیونکہ ان کا یہی ہوا کہ زیادہ متقی حضرت ابو بکر ہیں، لہٰذا وہ افضل ہیں کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن کون سی چیز ہے جو اس چیز سے ابو بکر تو ہیں لیکن امام علی بن ابی طالب نیچے چلے آئے ہیں، یعنی اس فضیلت تک نہیں پہنچ پائے. ایسی کون سی فضیلت ہے؟ صحیح. کیونکہ جب یہ معیار بتا رہے ہیں، اگر اقوال پیغمبر اسلام میں آئیں گے تو وہ دلائل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ محمد مصطفیٰ نے خود کیا فرمایا ہے، دوسروں کی باتوں کی پھر کوئی بھی نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ جب رسول اللہ نے بیان کیا ہے تو بات ختم. اچھا علامہ صاحب، ان کی بات آپ تک پہنچ گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا جواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متقی ہیں اور امام علی علیہ السلام کم ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہوگا. یہ ان کی بات ہے، آپ کا تو کوئی سوال نہیں ہے. میرا کیا سوال ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کے آگے کوئی اگلے کے اس کے لیے تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کا نا، یہی بات ہے. میرا سوال ہے لیکن چلے اس کا جواب دیتے ہیں. سوال میں جو مسلم کی روایت پڑھی خاندان کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اور یہ جو شجرہ طیبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. نبی کریم علیہ السلام کے مکہ شریف کے اندر جتنے اصحاب ہیں ان تمام کا اکثر کا شجرہ طیبہ جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تقریباً سارے قریشی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندانی معیار، تو حضرت عباس پھر افضل ہو گئے. اگر یہ خاندان کی بات کرتے ہیں تو مولا کائنات تو بھتیجے ہوئے نا، کس کے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو دیانت کے ساتھ مجھے بتائیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ تو اہل بیت میں بھی سے بھی اپنی مرضی کے افراد کو اس کا انتخاب کرتے ہیں. صحیح ہے. پھر حضرت عباس کو افضل ہونا چاہیے تھا. اور ویسے بھی کئی حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو چچا ہوتا ہے وہ کس کی جگہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کیا نبی کریم علیہ السلام کی نسل سے ہے؟ یہاں بات تو یہ چل رہی ہے نا، افضلیت مولا کائنات پہ چل رہی ہے. تو چلو اگر یہ جو دلائل لے کے آئے ہیں امام حسن کے بارے میں بات کرتے یا امام حسین کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو، پھر کنانہ کو، پھر قریش کو، قریش سے ہاشم کو، ہاشم سے جو ہے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اس کے اندر تو مولا کائنات کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو حضور اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، پھر وہ بات آ گئی ان کی. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں لیکن خاندان کی فضیلت تو ہی نا. سنیں میں سن لیں میری بات سنیں. دیکھیں میں ان کی بات کے دوران بولتا نہیں ہوں، آپ بولے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں نبی کے نسب کو پھر یہ لے کے آئے. نبی کا نسب تو اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، لیکن خاندان کی فضیلت ہم نبی کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے. نبی کا معاملہ الگ ہے. نہیں آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، یہ چیز کنفیوز کر رہی ہے. اس کا جواب میں دوں گا. نبی کبھی بھی نبی کا جو نسب ہے یہ اس کو بیان نہ کریں. اچھا نبی کے خاندان کی فضیلت ہے؟ ہاں نبی کے خاندان کی فضیلت ہے. تو نبی پر غیر نبی کو ہم قیاس ہی نہیں کر سکتے. میں ان کو یہی بات سمجھا رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی کا جو اسلام میں کوئی فضیلت نہیں. ابھی آپ نے فرمایا، میری بات سنیں کہ نبی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اعلیٰ خاندان ہوتا ہے. نبی جو ہے نا یہ عام یہ چوڑے چماڑ مرزے دوسرے تیسرے ان سے نبی نہیں آتے ہیں. نبی علیہ السلام انبیاء کا جو خاندان ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. یہ پھر نبی کے خاندان کو لے کے آئے، نبی کے نسب کو. ہم یہاں بات کریں مولا کائنات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ وہ بالکل صحیح حدیث ہے لے کے یہ آئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی حدیث جو نبی کا خاصہ ہے اس پر مولا کائنات کو یہ قیاس کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کا اس نسب سے کیا لینا دینا؟ اچھا یعنی اس نسب میں امام علی شامل نہیں ہے؟ یعنی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ تو ہاشم سے جناب ابو طالب اور جناب علی ہے نا. تو رسول اللہ کو یہ مقیس علیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسولوں کو یہ مقیس نہ بنائے. صحیح، آپ کا سوال آ گیا. ٹھیک ہے، آپ جو بات میں سمجھانا چاہتے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے یہ رسولوں کے علاوہ بات کریں. یہ جب بھی کوئی بات اٹھا رہے ہیں وہ رسول کا نسب اٹھا رہے ہیں. نبی کا نسب تو اعلیٰ ہوتا ہے لیکن یہ بات ثابت کریں کہ مولا کائنات نبی علیہ السلام کے نسب سے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے دادا بھی حضرت ہاشم تھے، مولا کائنات کے دادا بھی حضرت ہاشم ہیں، تو حضرت عباس کو یہ مقام کیوں نہیں دے رہے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن. نہیں ابھی تو میرا اس سوال کا جواب نہیں جی ابھی اس سوال کا جواب لے لیتے پھر آگے چلتے ہیں. اس سوال کا جواب لے لیتے پھر آگے چلتے ہیں. اچھا پھر آگے دیکھیں مولا کائنات کی اولاد ہے نا، برابر نہیں دیکھیں میں یہ بات اسی کے ساتھ ہے نا پھر یہ وہ بولیں گے جناب شہزادہ امام حسن اور امام حسین جی ان کا مقام اور مرتبہ عظیم ہے، مگر وہ مقام اور مرتبہ محمد بن حنفیہ کا کیوں نہیں ہے؟ صحیح. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات کے نسب کی یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت عباس بھی تو اسی نسب سے ہیں، تو پھر ان کو بھی مقام دیں. حضرت عقیل کو بھی وہ مقام دیں، حضرت جعفر طیار کو بھی وہ مقام دیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرضی کے افراد کا انتخاب کیا. صحیح، یعنی بنی ہاشم میں سے یہ اپنی مرضی کے افراد نکالے، ورنہ یہ حضرت عباس کو بھی وہی مقام دیتے ہیں. صحیح ہے. علامہ صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے اپنی مرضی کے افراد نکالے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہاں پہ ایک بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک نقطہ بولوں گا. آپ کھل کے بات کریں علامہ صاحب، کھل کے بات کریں جس طرح وہ کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ بات کریں. آپ نبیوں میں بات نہیں کر سکتے. جب میں روایت پڑھتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ ایک استدلال قائم کرتا ہوں. صحیح ہے. اسی استدلال کی طرف مولانا صاحب نہیں آ رہے. اسی استدلال میں نے رد کر دیا کہ مقیس علیہ نہیں بن رہا. وہ بالکل واقعی نہیں. کیوں؟ میں نے نقص وارد کر دیا. پہلی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ برابر کی حدیث لے کر آئے. دیکھیں مولا کائنات کے نسب کو لے کے آئے نا، وہاں سے چیزیں اٹھائیں، وہاں سے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کریں نا. میں نے کہا دونوں متقی پرہیزگار برابر فرض کریں. اچھا آپ نے یہ نمبر نہیں بتایا علامہ صاحب کہ آپ نے اب آج اس میں اصل میں اس بات کی طرف آ رہا تھا، آپ نے ان کو دے دیا، وہ آخر میں ان کو وقت دیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ مولا کائنات متقی اور پرہیزگار ہیں. جی کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ بالکل متقی اور پرہیزگار ہیں. میرے نبی کا ادنا صحابی سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے اصحاب ہیں وہ متقی بھی ہیں، وہ پرہیزگار بھی ہیں، وہ عادل بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے ان اصحاب رسول سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. اچھا یہ اب اگلی بات، میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تقوی کو مولا کائنات کے تقوی سے زیادہ جو ثابت کر رہا ہوں وہ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اکثر مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سورۃ اللیل کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ آیات طیبات جو ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. 22 سے زیادہ آیات طیبات سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئیں جو تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہیں. ہمارے تمام مفسرین کرام نے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. صحیح. اور پھر سورہ توبہ کی یہ عظیم الشان آیت إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. صحیح. اور یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں ہم اور صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. قرآن کی ایک آیت اس کی تفسیر دوسری آیت کی کرتی ہے. قرآن کی یہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا قرآن مبہم ہے. معاذ اللہ جو قرآن کو مبہم کہے کہ وہ قابل تعویل ہے، قرآن کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے یہ واضح آیات بینات ہیں، ان کے اندر تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے اور اس کے نبیوں کو ہے. قرآن کہاں سے مبہم آ گیا؟ قرآن کی ایک آیت دوسرے مقام پہ تفسیر کرتی ہے. قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر تعویل سے ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر طبقۃ الاولیٰ کے جو شعراء ہیں ان کے لغوی معنی کو لے کر شرعی معنی سے بیان ہوتی ہے. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ ہم صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. دوسرے مقام پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو محسنین بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب ہجرت اللہ کا یہ فرمانا ہم صدیق کے ساتھ ہیں اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم متقین کے ساتھ ہیں، ہم محسنین کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معیت رسول اللہ کی مولا کائنات بشمول دیگر صحابہ کے صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آپ کی بات آگے علامہ صاحب. ہم اچھا پھر اگلی بات سن لیں. ابھی میں سیدنا صدیق اکبر دو سوال تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہیں. قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ عالم بھی ہیں، یہ بات بھی قرآن کہتا ہے. سب سے زیادہ عادل بھی ہیں، یہ بات بھی قرآن کہتا ہے. اور نبی کے بعد سب سے زیادہ امت کو سنبھالنے والے بھی ہیں اور نبی کے جان نشین بھی ہیں. یہ سب قرآنی باتیں ہیں. قرآن سے علامہ صاحب بہت خوب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی طرح بیان کیا. علامہ صاحب آپ بتائیے گا کہ پہلے سوال کا جواب آپ دیں خاندان کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا سوال جو تقویٰ کے حوالے سے انہوں نے علامہ صاحب نے جواب دیا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہم بات یہ کہ مولانا صاحب بالکل جو ہے نا بولنے ہی نہیں دیتے، وہ اپنی جگہ تھے. نہیں میں ٹھیک ہے چلیں آپ کنٹینیو کریں. علامہ صاحب نہیں بولتا بھائی، میں کون ہوتا ہوں؟ تو دیکھیں صحیح ترمذی سے میں نے جو حدیث پیش کی وہاں پہ میں نے ٹھہر کے ایک بات بیان کی تھی کہ دیکھیں قریش بنی کنانہ سے افضل ہے. صحیح ہے. اب بے شک آگے نبی پاک کے نسب ہی صحیح، لیکن یہاں نبی پاک کے نسب میں سے یہاں سے کم یہ تو ثابت ہوتی ہے کہ بات کہ قریش افضل ہیں بنی کنانہ سے، بنی کنانہ میں سے. اور پھر بنی ہاشم افضل ہیں. اس کے بعد پھر بنی ہاشم افضل ہیں کس سے؟ بنی قریش سے، یعنی خود قریش سے. تو یہاں پہ یہ خود بھی اعتراف کریں گے. تو یہاں بات یہ کہ ہاشمی افضل ہیں غیر ہاشمی سے، یہاں تک آپ قبول کر لیں. تو یہاں تک کم سے کم یہ کہ حضرت ابوبکر باہر نکل جاتے ہیں، بنی ہاشم میں سے حضرت ابوبکر باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ان کا جو اہم اعتراف، یہ استدلال میں نے کیا تھا شروع میں لیکن اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. یہاں سے کچھ کہتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم کو دیگر قبائل سے افضل مانتے ہیں. بے شک نسب نبی پاک کا تھا. بنی ہاشم کو میں تمام قبائل سے افضل مانتا ہوں. صحیح ٹھیک. بنی ہاشم وہ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں. وہ بنی ہاشم کے سب سے افضل کو ہاشم کے جتنے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں سب افضل ہے. بنی ہاشم کا ہر بندہ افضل ہے. بنی ہاشم سب کے سب افضل ہے. مولانا صاحب کی دیکھو سب کے سب افضل ہیں غیر بنی ہاشم سے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں سب کو مانے. یہ کہہ رہے ہیں اس میں ابو لہب بھی ہے. ہاں یہ کہ آتا ہوں وہ اسی پہ آتا ہوں. نہیں لیکن مراد مسلمان ہی ہوگا، کافر تو نہیں آئے گا. بن جاتی ہیں لوگ اپنی مطلب کی بات دکھاتے ہیں. کافر تو نہیں آئے گا، وہ تو کافر بنت سے قرآن. وہ تو آپ تو کم سے کم اتنا تو مانتے بنی ہاشم غیر بنی ہاشم سے. جی انہوں نے کہہ دیا. اب نبی کے اعتبار سے میں مانتا ہوں. وہ آگے میں خود بیان کرتا ہوں، مولانا صاحب بیان کرتا ہوں. تو یہاں بتائیں کہ حضرت ابوبکر کس خاندان سے؟ بنی ہاشم سے کرتا نہیں ہے. یہاں تک بنی عدی سے ہیں. آگے ان کا اعتراض تو حضرت عباس پھر افضل ہونے چاہیے. پھر جو ہے ابو لہب ابو جہل وغیرہ یہ بھی اندر آ جاتے ہیں. پھر یہ دیکھیں پھر وہی بات کافروں کو نکالنے. میں یہ کہہ رہا ہوں بنی لہب کو نکالنے تھے بیچ میں سے. بھائی اس کا کیا کام ہے بیچ میں؟ یعنی یہ تو میرے اس کا کیا کام ہے بیچ میں؟ اس کا دفاع کر رہا ہوں، میں نکال رہا ہوں ان کو.
یعنی اس کو نکالیں، اس کو نکالے. کافر تو دیکھیں کفر حضرت جب آئے گا عباس کی مثال دیں، حضرت عباس کی مثال میرے حق میں جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس کو آپ افضل کتنا افضل مانتے ہیں؟ دیکھیں وہی بات مولا کائنات سے افضل مانتے ہیں چاچا ہونے کے اعتبار سے؟ تھوڑا مجھے بات کرنے دے. چلے حضرت عباس کی حیثیت آپ ہزاری صاحب ان کو بات تھوڑی بات کرنے دے. دیکھیں بنی ہاشم پہ پھر اگر کوئی آپ اعتراض کرتے ہیں، دوسرے اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں، جیسا کہ آپ نے خود ہی دیکھیں کہ ابو لہب وغیرہ شامل ہیں، تو ان کو میں نکالنا چاہتا ہوں. یہ یعنی میں اپنے حق میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ چلے گئے کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، حضرت عباس مسلمان ہیں. جی وہ تو چلے گئے، بات ختم. اب بنی ہاشم میں سے اب ظاہر ہے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ ہم کمپیئرنگ کریں گے. جی بالکل ایسے ہے کہ نہیں. ابھی اس کے بعد بنی ہاشم کے اندر پھر حضرت عباس آتے ہیں اور امام علی بن ابی طالب آتے ہیں. صحیح. نبی پاک نے کب فرمایا پوری طرح سے، نبی پاک نے کب فرمایا کہ عباس کی محبت ایمان ہے؟ نبی پاک نے کب فرمایا کہ ان سے بغض نفاق؟ دیکھیے یعنی خاندان میں برابر. ابھی مان لیا ہم نے خاندان میں ہیں برابر. ابھی ہم دوسری ترجیحات کو لے آئیں گے. صحیح ہے. دوسری ترجیحات علی بن ابی طالب میں زیادہ ہیں یا حضرت عباس میں زیادہ ہیں؟ جو دوسری یعنی کیا ہیں ترجیحات جس کو ہم بولے، یعنی اس کو بالاتری، جو دوسری بالاتری وہ کس میں زیادہ ہے؟ امام علی بن ابی طالب میں زیادہ ہے. یہ خود ہی مانیں گے، ان کے خود اہل سنت کے ہاں کم سے کم متفقہ یہ فیصلہ ہے. حضرت عباس سے تو بے شک افضل ہے امام علی. ہاں حضرت عباس سے بھی امام علی علیہ السلام افضل ہے. جی یہ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ اس کی ترجیحات بہت زیادہ ہیں. امام علی بن ابی طالب بہادر زیادہ ہیں، امام علی بن ابی طالب علم میں زیادہ ہیں حضرت عباس سے، اور نبی پاک کی نزدیکی میں بھی زیادہ ہیں. بہت بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک نے جب اخوت بنائی، بھائی چارہ کیا تھا، تو سب کو الگ الگ بنایا، لیکن امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. یعنی کم سے کم یہ جتنی ترجیحات ہیں، یہ بے شک فضائل ہیں، لیکن یہ ترجیحات امام علی علیہ السلام کو اعلیٰ لے جاتے ہیں. اب آپ کا اشکال ختم ہو گیا کہ عباس تو پھر اس سے افضل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے، یا وہ برابر ہونا چاہیے کیوں برابر نہیں ہے. تو اس کی برابری والا میں نے فارمولہ ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نسب میں برابر ہیں، لیکن دوسری ترجیحات میں امام علی بن ابی طالب زیادہ ہیں. یہ اب بات یہ ہے کہ اب یہاں بات ہے دو، حضرت ابو بکر اور امام علی علیہ السلام کی. نسب میں تو بالکل الگ، نسب تو یقین امام علیہ السلام کا افضل ہے، یہ خود مولانا صاحب مان چکے ہیں. لیکن اب آتی ہیں برتریاں، بالاتریاں، یا جس کو ہم کہتے تقویٰ، جس کو پہلے ہم نے مولانا صاحب یہ سوال کیا کہ ایسا کون سا مرتبہ ہے جس پہ اگر حضرت ابو بکر ہے تو اس سے امام علیہ السلام نیچے ہیں. کہیں پہ کوئی اشارہ، کہیں پہ کوئی بات، کہیں پہ کوئی جیسا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، اس کے مصداق قرآن مجید کی آیت ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام افضل ہیں، یعنی وہ کیا کہ حضرت ابو بکر افضل ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں، دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ زیادہ متقی، بھائی زیادہ وہاں پہ عمومی، مولانا صاحب کے بالکل وہاں پہ عمومی ہے، جو بھی زیادہ متقی. لمن اتقا، ایسا ہے اتقا کا لفظ ہے کہ نہیں؟ من کا لفظ ہے کہ نہیں؟ میں نے عمومی نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. جو آیت آپ نے پیش کی ہے، جو آیت، وہ آیت عمومی ہے. مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے قرآن کو لیں گے، دوسرے کو نہیں. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر کرنا ہی غلط ہے. یہاں پہ یہ اشارہ دے دوں مولانا صاحب کے، پھر آپ الگ موضوع پہ چلیں گے، کیونکہ مولانا صاحب نے خود چھڑا تھا کہ قرآن کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، الف لام میم جیسے کو چھوڑ کے باقی کوئی تعویل نہیں کریں گے. مولانا صاحب میں عرض کرتا ہوں، مولانا صاحب آپ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی تعویل وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. یہ آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا بھی ہوگا، گمراہ بھی ہوگا. تو بہت سارے کافروں کے بارے میں واضح طور پہ پیچھے کفار کی بات چل رہی ہے. یہ جو بھی اندھا ہوگا یہ ایمان کی اندھے ہونے کی بات ہے. اچھا ویسے اندھے ہونے کی بات، ویسے ہونے کے اندھے کی بات نہیں، یہ تو واضح ہے. لیکن اس پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو واضح ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سے مراد نہیں، یہ تو واضح ہے. آپ اگلی بات کریں جو بات چل رہی ہے. یہ آیت مشترک یوم ندعو کل اناس بامامہم، آپ دلائل پیش کریں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. بہرحال آپ کی تعویل والا آپ کے خود علماء کے خلاف ہے. اگر میں یہاں پہ بہت سارے سنت میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ تعویلات تفسیر جائز ہے یا نہیں ہے. وہ حتیٰ کہ تفسیر، حتیٰ حدیث کے ذریعے سے تعویل تفسیر کرنا جائز ہے، سنی شیعہ دونوں کے نزدیک. صحیح. علامہ صاحب آپ کے ساتھ کسی دن ہم بیٹھیں گے، حدیث کی حجت کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. کیا حدیث حجت ہے بھی؟ یہ اس بات کو ان کو پتہ، ان کو سمجھنا چاہیے. میرے برابر میں سفید کپڑے پہنے جو بیٹھا ہے وہ تعویل کو کہاں تک جائز قرار دے رہا ہے؟ آپ میرے مزاج کو نہیں، آپ میرے مزاج کو ابھی تک نہیں سمجھے ہیں.
صحیح. اچھا علامہ اچھا ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی. یہ موضوع انہوں نے کہا کہ انہوں نے مان لیا نہیں. بس آپ کی بات. اچھا نہیں بات کریں. اچھا آپ نے کہا کہ شیعہ کتب میں بھی یہی آیات شیعہ کتب میں حضرت ابو بکر کے لیے. ذرا وہ نام تو بتا دیں. مثلا ٹھیک ہے ابھی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے بے شک. کلینی وغیرہ نے سب نے لکھا ہے. کس نے؟ کلینی نے. آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واللہ باللہ. یہ سوال میں ابھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ان کی کسی کتاب کا نام بتا دیں جس میں ہو رہی ہے. اگر کیونکہ میں کلینی نے کسی کتاب میں لکھا بتا دیں ذرا. کتاب کافی اصول کافی. اچھا اس میں کہاں لکھا ہے؟ اصول کافی کو چھوڑ. اصول کافی پورے کافی روضۃ الکافی. اصول کافی نے جناب صدیق اکبر کی جو فضائل بیان کیے ہیں. نہیں اس آیت کا مزاق. کلینی نے جو صفات ابو بکر بیان کی ہیں اس میں تو یہ حضرت فارغ ہو رہے ہیں. ہاں ریکارڈ وہ صفات بھی بیان نہیں ہے. بڑی بات یہ بات ایک جگہ ہم نے کہی تو دوسرا مولا کہنے لگا کہ ان کی طرف کا تھا. کہتا ہے نہ میں مجلسی کو مانتا ہوں نہ کلینی کو مانتا ہوں. نہیں ایسا آپ کہہ چکے ہیں میں نہیں کہوں گا. نہیں وہ کہہ رہا تھا. ایسا آپ کہہ چکے ہیں کہ میں ابن حجر الاسقلانی کو نہیں مانتا. اچھا علامہ صاحب انہوں نے کہا کہ خاندان کو یہ مانتے ہیں. میرا سوال وہیں کھڑا ہے. نہیں ہے ابھی مکمل نہیں. سنیں اب انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر خاندان کی حیثیت ہوتی تو حضرت عباس کی بھی حیثیت ہوتی. بالکل. اچھا انہوں نے اب خود مانا نا. سن لیں اب میں نے کب کہا کہ نہیں ہے خاندان کی حیثیت. میں تو یہ کہا کہ خاندان نہیں ہے کہ ان کو اس لیے نکال رہے ہیں دیگر چیز بلائی چیزوں کو دیکھیں گے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ معیار خاندان نہیں ہے. معیار وہ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا. جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا وہ افضل ہوگا. جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ افضل ہے. جو نہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے وہ افضل ہے. یعنی کہ حضرت عباس کا ان کے نزدیک بھی مولا کائنات سے افضل نہ ہونا اور ہمارے نزدیک بھی متفق نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ خاندان معیار نہیں ہے. معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہ خود مان رہے ہیں. علامہ صاحب اس سیشن کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے پھر جب آپ لوگوں کی مزید بات ہوگا. آپ 1 منٹ میں اگر اس کو کمپلیٹ کر لیں بالکل وقت جو ہے وہ ریکارڈنگ کا جو اختتام. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ علامہ صاحب نے کہا کہ علامہ کلینی نے سر یہاں پہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ریکارڈ ہو رہی ہے سب انشاءاللہ جو موقع. بس علامہ صاحب 1 منٹ ہے بس ختم کرنا ہے. ریکارڈنگ کا جو ہے نا وہ کیمرہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بس ٹائم یہی ہے. رہی بات آیت غار فضیلت ہے. افضلیت کہاں ہے؟ یہاں سے افضلیت کہیں بھی امام علی علیہ السلام پہ افضلیت ثابت کرنی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی فضیلت نہیں جو امام علی علیہ السلام سے افضلیت ثابت کرے. آیت غار میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ تھے اور کہ نبی پاک نہیں اللہ ساتھ تھا. لا تحزن اور غم نہ کرے. اس میں کہاں سے ان اللہ معنا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیا علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے اللہ؟ آپ بولتے منع کرتے ہیں. میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب صحابہ کے ساتھ اللہ ہے مگر میرے صدیق کے ساتھ زیادہ ہے. سارے صحابہ متقی ہیں مگر صدیق اکبر سب سے زیادہ متقی ہے. سارے صحابہ عادل ہیں صدیق اکبر سب سے زیادہ عادل ہے. وہی زیادہ ہے. بلکہ میں بخاری کی یہ حدیث بتاؤں. اب میرا وقت ہے کہ بخاری کے اندر آتے نبی اسلام نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد نفل نماز زیادہ پڑھے گا باب الصلاۃ سے جائے گا. جو جہاد کرے گا وہ باب الجہاد سے جائے گا. جو صدقہ کرے گا باب الصدقہ سے جائے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں عرض کی یا رسول اللہ جو ایک دروازے سے گیا بڑی اچھی بات ہے. کوئی ہے جو سب دروازوں سے جائے گا؟ بخاری کو یہ بھی مانتے ہیں ترمذی کو مانتے ہیں. ہماری ترمذی اور بخاری یہ کہتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میری امت میں صرف وہ تم ہو کہ جنہیں سب دروازوں سے بلایا جائے گا. یعنی آپ کا نماز میں بھی پہلا نمبر, جہاد میں بھی, ہجرت میں بھی, اسلام لانے میں بھی, نبی کی خدمت میں بھی, نبی کی مصابت میں بھی سب سے افضل ہے. آپ کی کتابیں ہیں آپ اپنی کتابوں میں کچھ بھی روایت کر سکتے ہیں تو پھر آپ میری کتابوں سے کیوں حوالے پڑھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ جو باتیں کرتے رہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری روایت جب سنیے گا وہ بھی تمہاری کتابوں سے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. الزام قسم کے لیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمدرد بھائی میرے ساتھ جتنا شیعہ بیٹھتے ہیں نا وہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے. اگر یہ اپنی کتابیں پڑھیں نا تو کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوں. اگر مولانا صاحب نے کہا کافی کے اندر اگر حضرت ابوبکر کے فضائل یا وہ انہوں نے خود کا ریکارڈنگ موجود ہے کہ یہ آیات کے بارے میں کہا ہے کہ دوستوں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ گفتگو ان علینا الہدی فضیلت کے موضوع کے اوپر یہ آج گفتگو تھی دو برادران محترم کے درمیان میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں, ایک دوسرے کو قریب کر سکیں. اس پہلے سیشن کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن اس کا انشاءاللہ جلد ہم دوبارہ سے کریں گے. اور اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے جو اختلافی مسائل ہیں جو اس امت کے درمیان میں موجود ہیں, جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں,
ان کا ہم خاتمہ کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں. خاتمہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر جو نفرتیں ہیں ان کا ہم خاتمہ ہو، اور تاکہ مسلمان جو آپس میں دور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے اور باقی علماء کرام کو اجازت دیجیے گا. عبدالقادر ہزاروی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت محترم ہیں. فرمان علی معصومی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دونوں نے بہت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی اور اس پروگرام کو آگے لے کے چلے. اس حوالے سے عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ان تمام گفتگو جنہوں نے کی ہے، آپ کو کوئی ایسی کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے کہ جس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں؟ جہاں انہوں نے کیا تھا تو وہاں میں نے اعتراض کر دیا کہ شیعہ جتنے لوگ ہیں پوری کائنات میں، جب بھی وہ کبھی بات کریں انبیاء کو بیچ میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ان کے کابرین کا بھی یہ مذہب نہیں ہے. لیکن اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ کو کوئی ایسا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ جو بات ہے نا کہ سید المرسلین ایسی روایتیں ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہم تو کریں گے. نہیں وہ ہمارا مذہب ہے. نہیں، وہ تو انہوں نے تو اپنا مذہب تو پیش کرنا ہے نا. آپ کے مذہب کے حوالے سے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ یہی غلط بات کی ہے انہوں نے. آپ کے مذہب وہ تو انہوں نے اپنے عقیدہ یہی غلط ہے، یہی غلط ہے کہ نبی کا تقابل غیر نبی سے نہیں اس ہونا طرح. تو ان کے نزدیک آپ کا پورا عقیدہ بھی غلط ہے. نہیں، تو پھر بات ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. مجھے یہ غلط کہیں، میرے اکابرین کو یہ غلط نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو آپ کے اکابر کی مثال پیش کی ہے، اکابر کی کتاب سے پیش کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس پورے پروگرام میں انہوں نے جو نبیوں کو بیچ میں لے کے آئے ہیں، یہ انہوں نے غلط کیا ہے، شدید توہین ہے. اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے. ابن حجر اسقلانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کے سامنے. پھر تو دیکھیں آپ ابن نہیں، میرے سامنے آپ نبی کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے قرآن لے کے آئے. نہیں، نبیوں کا مقام اور مرتبہ نہ ابن حجر پر ہے، نہ صحابی پر ہے، نہ ولی پر ہے، وہ اللہ کی ذات پر ہے. ابن حجر نے بھی توہین کی ہے. پھر جی ابن حجر نے بھی توہین کی ہے، وہ بھی کافر ہے. میں کافر کہہ رہا ہوں آپ کو. تو پھر آپ توہین کا لفظ سے سوال نہیں، توہین ہے، یعنی نبیوں کو غیر نبی کے مقابلے میں نہیں لانا. کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ادب یہ دروازہ کھل نہیں سکتا. ایک جملہ نبیوں کے بارے میں دروازہ کھل ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو عقیدہ ختم نبوت پر کسی سے مناظرہ کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے دلائل جو آپ نے نبیوں کے بارے میں بات کی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ کا یہ مذہب ابن حجر اسقلانی نے توہین کی ہے، یہ جملہ کہہ دیں. جی ابن حجر کی عبارت کا قرآن کے سامنے کوئی اس کی وقت نہیں ہے، وہ توہین ہے. انہوں نے تو ابن حجر نے توہین کی ہے. توہین کی ہے، یہ کافی. دیکھیں علامہ صاحب، ابن حجر کون ہوتا ہے یار کہ انا کا سید المرسلین لکھنے والا یار؟ ابن حجر کا یہ منصب ہی نہیں ہے نبیوں کے بارے میں. میرا سنیں بس نبیوں کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا بھائی. نبیوں کے بارے میں میں کسی شخص سے بات نہیں کروں گا اور نبیوں کی توہین میں اپنے سامنے ہونے بھی نہیں دوں گا. چلیں ٹھیک، سیدھی سی بات ہے، وہ بات ختم ہو گئی. دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور فرمان علی معصومی صاحب، جو کہ مسئلہ افضلیت کے اوپر گفتگو تھی. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کمنٹ میں لکھیے گا تاکہ ہم یہ سوال پھر بھی نیکسٹ سیشن کے اندر وہ سوال شامل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.